بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ بنایا گیا ہے جس کا نام رکھا ہے مرزا جونیئر کا آپریشن، یعنی انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے جو فالورز ہیں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے یہ گروپ بنایا گیا ہے۔ تو ایک مرزا جیلمی صاحب کے ایک فالور ہیں جناب محترم احمد گجر صاحب، دبئی سے تعلق ہے، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، تو ان کے ساتھ تھوڑی سی بات ہوئی ہے اس چیز کے اوپر کہ آیا انجینئر مرزا محمد علی جیلمی جو کہ قادیانی مرزائیوں کی جناب فیور کرتا ہے اور قادیانیت نوازی کرتا ہے، اور اس کے اوپر ہماری کافی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ یہ قادیانی مرزئی عقائد کو فروغ دے رہا ہے، اور یہ چھپے انداز کے اندر۔ تو اسی سلسلے کے اندر آج یہ ایک ویڈیو ہے اور یہ مناظرہ ہے، ڈیبیٹ ہے چھوٹی سی، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اول سے لے کے آخر تک آپ نے سنتے رہنا ہے، آپ کے علم میں بہت اس ایک ویڈیو پہ بات کرنی ہے احمد بھائی، احمد گجر بھائی دبئی والے، اس ایک ویڈیو پہ بات کر لیں۔ آپ اگر ریڈی ہیں تو بات کریں، جلدی کریں۔ یہ اوپر ایک ویڈیو ایک دوست نے سینڈ کی ہے، یہ والی، یہ انجینئر مرزا محمد علی کی ویڈیو ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آئیے اس کے اوپر گفتگو کیجئے، تو آگے سماعت فرمائیں۔ یار برائے کرم دوجے چپ ہو جاؤ یار، تہاڈی مہربانی۔ ویکھیا جی احمد بھائی مینوں جواب نہیں دے رہے، تہانوں جواب دے رہے نے۔ قاسم چودھری چپ ہو جاؤ، ایک ویڈیو آئی ہے گروپ دے وچ، اس ایک ویڈیو دے اوتے میں احمد بھائی نال گل کرنا چاہنا۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں تو آپ نے جہلیت کی ہے بالکل۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں خود قادیانیوں کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں جس وجہ سے میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ریسرچ کرنے ہوئے مجھے شادی ملے تھے، ٹھیک ہے، میں نے ان کو سنا شروع کیا۔ قادیانی ہم سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کو ہی وہ کتاب آسمانی کتاب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اس وجہ سے انجینئر صاحب کی اس بات سے ایگری ہوں کہ وہ اہل کتاب ہیں کیونکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں۔ باقی روحانی خزائن یہ وہ تو انہوں نے بچے نے پتہ نہیں کنیا نے پڑھی ہی نہیں، صرف وہ پڑھتے نے کی نال دا مربی انہوں نے پڑھتے ہون گے جو انہوں نے پوری نہیں آتی، تے جڑے میں جنہوں میں جاننا وہ جڑے میرے تعلقات والے قادیانی نے، انہوں نے صرف قرآن پاک ہی پڑھے، انہوں نے بچے صبح کے بعد شام مسلمان ایس وی سیز مسلمان کاریاں کو یوٹیوب سوری فیس بک نہیں سکائپ تے قرآن پاک پڑھ دے رہے تھے، میرے کو او کاریاں نو پے کرنے والی رسیداں تک پئی ہوئی ہیں کہڑے کہڑے کاری کو پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس موضوع تے اگر تسی کہو گے کہ وہ اہل کتاب کہہ رہے تو بالکل صحیح کہہ رہے، سائم ایگری ود ہم۔ جی السلام علیکم احمد بھائی، یہ اوپر ایک ویڈیو پیش کی گئی ہے، اس کے اندر آپ کے جو انجینئر مرزا محمد علی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو قادیانی مرزئی ہیں یہ شیعوں سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، سنیوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات تسلیم ہے؟ جی بس یہ نا ایک بات کھل کے سامنے آ گئی ہے نا احمد بھائی، آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ قادیانی مرزئی یہ مسلمانوں والے قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن بڑا پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے کہ یہ مسلمانوں والے قرآن کو نہیں مانتے، قادیانی مرزئی تو یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ قرآن مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ وہی مسلمانوں والا قرآن ہے۔ یہی تو بات ہم بتا رہے ہیں کہ انجینئر مرزا نے آپ لوگوں کو جھوٹ بولا، غلط بیانی کی ہے، قادیانی مرزئی نوازی کی ہے۔ یہ مرزئیوں کا ٹاؤٹ ہے، قادیانیوں کا ٹاؤٹ ہے جو کہ قادیانیت کو پھیلا رہا ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں کے ذہن کے اندر اس نے کیا بٹھا دی ہے۔ شاہ صاحب میں نے آپ کی یہ ویڈیو کا جواب یہ دیا کیونکہ آپ لوگ کر رہے ہو وہ باتیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوگی، کیونکہ میرا قادیانیوں سے بڑا قریبی رشتہ رہا ہے، بہت زیادہ قریبی، اور شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی ہو
شاہ صاحب اس بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانی قرآن پاک کو مکمل مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ترجمے میں آ کے خاتم النبیین کا ترجمے میں آ کے جو ہے نا وہ اسٹمپیں اور یہ وہ چیزیں پر لے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ بغیرتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ قرآن پاک کو ہی الہامی کتاب خدا کا کلام سمجھتے ہیں، ایک بات۔ اور شاہ صاحب دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو کشف المحجوب پر ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اس کا کلیئرنس چاہیے، میرے نبی پہ الزام ہے وہ بھائی جان صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو میں نے شاہ صاحب اس کا کلیئرنس کرنے کے لیے یہاں پر ہے، اور میں کسی کا کوئی وہ پریزنٹر کیا بولتے ہیں ریپریزنٹر، ہاں وہ نہیں ہوں، میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میری کسی بات کو مرزا کی بات نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ میں وہاں اس کو جانتے ہی نہیں، میں تو ان کو ملا نہیں، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں جو مجھے باقی سارے مولویوں سے 100% صحیح لگتی تھی اور لگتی ہیں سٹل، اور مجھے دو ہی باتوں پہ بحث کرنی ہے۔ اب کیا امیر معاویہ نے سب کچھ غلطیاں نہیں کی؟ صلح حسن کی شرطیں کیا تھیں، اور کشف المحجوب پہ جو گستاخی کیا داؤد علیہ السلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ کس بنا پہ صحیح ہے؟ جی احمد بھائی کدھر گئے آپ بھائی؟ میں آپ کے لیے صرف 10 منٹ آیا ہوں، آپ مہربانی آپ باتوں کا جواب دیتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں یہی تو ہم نے کلیئر کرنا ہے، یہ گروپ اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے نا آمنے سامنے بات کر سکیں۔ انجینئر مرزا قادیانیت مرزیت کا ٹاؤٹ ہے، مرزیوں کا ٹاؤٹ ہے، یہ مرزیت پھیلا رہا ہے، قادیانیت کو پھیلا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ قادیانی مرزئی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو مسلمانوں والا ہے، اور بڑا قرآن پہ عمل کرتے ہیں، بڑا قرآن 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 آپ کہہ رہے ہیں میں نے خود دیکھا ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں کے ذہن میں اس نے بٹھا دیا نا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو مرزیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر یہ نازل ہوا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا وہ دنیا سے اٹھ گئے ہے۔ تو کشف المحجوب پہ تو بات اب بعد میں کریں گے نا، پہلے یہ والی بات تو اب کلیئر کر لینا کہ بھائی جو آپ لوگوں کے ذہن میں اس نے بٹھا دی ہے انجینئر نے کہ بھائی یہ وہی قرآن ہے جو جس کو قادیانی مرزئی مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور یہ مسلمانوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یہ وغیرہ وغیرہ جو اوپر ویڈیو کے اندر بھی اس نے کہا ہے۔ جبکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ والا قرآن کو نہیں مانتے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، بلکہ اس قرآن کو مانتے ہیں کہ جو مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، حوالہ چاہیے تو حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور آپ نے بڑی ریسرچ کی ہے، آپ نے تسلیم بھی کر لیا ہے کہ میری اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہے، تو وہ ریسرچ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ انجینئر مرزا بھی یہی کہتا ہے کہ میری بڑی ریسرچ ہے، تو ہم یہی بات بتا رہے ہیں کہ یہ قادیانیت مرزیت کو یہ آپ لوگ مل کے پھیلا رہے ہیں۔ انجینئر مرزا محمد علی نے آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز بٹھا دی ہے۔ شاہ صاحب میری بات سنیں، میں آپ کو نہ پہلی بات یہ ہے کہ میری ویڈیو اگر بنے گی تو احمد کے ساتھ آپ کی بحث ہے، مرزا کا نام نہیں آنا چاہیے اس کے اندر، انجینئر محمد مرزا، کیونکہ مجھے پتہ ہے شاہ صاحب اگر وہ یہاں پہ وہ کھڑکنے کسی کو بھی نہ دیتا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو صرف ویڈیو سنی، جیسے میں مرزائیوں کے بارے میں آپ سے سن کے جانتا ہوں ویسے ہی میں اس کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی کسی کا شاگرد نہیں ہوں، ہاں میں اپنا استاد مانتا ہوں آپ کو قادیانیوں کے خلاف، ان کو مانتا ہوں آپ سب لوگوں کے خلاف، اور صحیح مانتا ہوں میں انہیں۔ شاہ صاحب میرا کہنے کا مقصد بس یہ ہے کہ آپ لوگ جن قادیانیوں کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن جس قادیانیوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے قرآن پاک کو ہی قرآن پاک سمجھا، میرا ان سے کوئی لالچ نہیں تھا، میرا ان سے کوئی گندا تعلق نہیں تھا، بس ایک اسلام دعا تھی، ایک پیار محبت تھا میرا ان کے ساتھ، اور ابھی بھی ہے، اور انشاءاللہ رہے گا، میں کوشش کروں گا کہ کبھی نہ کبھی وہ راہ حق پہ آ جائے، ٹھیک ہے، وہ مرزا پہ لعنت بھیج دیں کبھی نہ کبھی، لیکن وہ قرآن پاک کو قرآن پاک ہی سمجھتے ہیں، روحانی خزائن یہ وہ انہوں نے بچیاں انہوں خود نہیں پتا کہ روحانی خزانہ کی لیے ہے، ٹھیک ہے، ہر قادیانی کو نہیں پتا جناب، آپ مربیوں کے دھوکوں کو ہر قادیانی پہ مت ٹھوکے، میں قادیانی کو اہل کتاب سمجھتا ہوں، وہ قرآن پاک کو اپنی کتاب سمجھتے ہیں، اس بات کے اوپر باقی روحانی خزائن یہ وہ نہیں جناب، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کوئی کے بارے میں محمد علی مرزا صاحب نے بھی یہ کوئی بات نہیں کی کہ وہ روحانی خزائن کو یہ وہ قرآن پاک سمجھتے ہیں اپنا، یا الہامی کتاب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے،
وہ تو جھوٹی کتاب ہے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو کتابیں ہوंگی وہ ختم ہو گئی ہوئی ہیں یار. 4 اسلام کتابیں تھی بس ختم ہے. باقی یہ جو سر آگے کی باتیں بکواس ہے بھائی جان. یہ مرزا کسی بھی مرزا نے نہیں کی مجھے لگتا ہے. جی نے محمد مرزا صاحب نے کی, اور دوسرا جو مرزا ہے اس کو مجھے نہیں پتا کہ اس کو الہام کہاں پہ ہوتے تھے, وہ کیوں ہوتے تھے. وہ تو آپ نے اچھا رگڑا ہوا, ہم آپ کی اس رگڑائی میں آپ کے ساتھ تھے اور ابھی بھی ساتھ, ہمیشہ ساتھ رہے. شاہ صاحب یہ اٹھ گیا والا سین ہر کسی کو پتا ہے. جب مرزا نے دعوے کیے تو اس سے پہلے بھی یہ قرآن پاک تھا, دعوے کر لی اس کے بعد بھی یہ قرآن پاک تھا. یہ بونگی ہیں شاہ صاحب ان کی. یہ ان کو کون مانتا ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ میں نہیں مانتا شاہ صاحب, ہر سیاح بندہ نہیں مانتا. یہ بونگی ہے ان کی مرزائیوں کی. جی احمد بھائی, وہ یہاں ہوتا تو وہ کسی کو کھڑکنے نہ دیتا, وہ تو سامنے نہیں آتا, وہ تو علماء کے سامنے نہیں آتا, وہ تو جناب بھاگتا ہے علماء سے. کھڑکنے تو تب دیتا کہ جب وہ سامنے آتا. اگر ہمت ہے تو یہ گور یہ میدان لے آئے اس کو سامنے. اچھا, رہی بات یہ کہ قادیانیت مرزیت کے حوالے سے اس کی بہت ایکٹیویٹیز ہیں. وہ قادیانیت مرزیت کو چھپے لفظوں میں پھیلا رہا ہے اور مرزا غلام قادیانی کی فیور کر رہا ہے. جس طریقے سے ابھی آپ نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ نہیں, قادیانی مرزئی اسی قرآن کو مانتے ہیں کہ جس کو مسلمان مانتے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں جناب. یہ ریویو آف ریلیجنز ہے, صفحہ 173 ہے. مرزا غلام قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے. اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی. مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے, اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے اس پر قرآن اتارا جاوے. اب یہ دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ میرا باپ مرزا قادیانی محمد ہے جس کے اوپر دوبارہ جو ہے نا قرآن نازل کیا گیا ہے. تو یہ جو قرآن ہے یہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل شدہ قرآن ہے. یہ وہ والا قرآن نہیں ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا. جی یہ مرزائیوں کی بونگی ہے. آپ اللہ اعلان کہہ دیں کہ میں نے جو بات کی ہے غلط کی ہے, یعنی جو آپ نے بات کی ہے وہ کہہ دیں کہ بھائی وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ یہ جو مسلمانوں والے قرآن کو مانتے ہیں, آپ اس چیز کو انکار کر دیں اور اس چیز کا بھی پھر انکار کریں کہ انجینئر مرزا نے بھی بالکل غلط بیانی کی ہے اور اس نے جھوٹ بولا کہ اس نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں سے نکلے ہیں اور یہ سنیوں سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو اس کا انکار کریں آپ. بھائی جان شاہ صاحب آئی لو یو. دوسری بات یہ, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کا یہ قادیانیوں کے بارے میں کلپ آپ کے منہ سے سننے کے بعد جا کے سرچ کر کے دکھا. اس سے پہلے نہ تو میں جانتا تھا کہ انہوں نے قادیانیوں کے بارے میں کوئی بات کی ہے یا نہیں. یہ آپ نے کہا تو پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے بات تو کی ہے, باقی وہ تو قادیانی کو قادیانی سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے. لیکن میں قادیانیوں کو پرسنل سے جانتا ہوں. میں کیوں آپ کو یوٹیوب پہ ڈھونڈتے ہوئے آیا, یا میں نے کیوں آپ کو سرچ کیا, یا کیوں مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا, یا میں نے کیسے یوٹیوب پہ آپ کو دیکھا, کیونکہ میں قادیانیوں کے بارے میں سرچ کر رہا تھا. میری جان جب میں سرچ کر رہا تھا وہ اسی لیے کر رہا تھا کہ یار انہیں جو پیڑا کیے وہ تو مجھے پتہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی ذلی بروزی وغیرہ وغیرہ سمجھتے ہیں. آخری شریعت نہ کوئی آنے والی نہ کوئی لانے والا, میرا اس پہ ایمان ہے. لیکن بات یہ کہ میں تب آپ کے پاس پہنچا, ٹھیک ہے, اور مجھے ڈاؤٹ اس چیز کا کہ یار وہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو نہیں مانتے, کیونکہ میں جن کو جانتا ہوں وہ تو مانتے ہیں, جن کو آپ جانتے ہوں گے نہیں مانتے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ اپنے لیول کے بندوں کو, مربیوں وغیرہ کو, مطلب جیسے آپ یہاں پہ ماشاءاللہ مفتی ہیں وہاں پہ ان کے مربی ہیں, ان کو جانتے ہیں. ہم عام لوگ ہیں, عام لوگوں کو جانتے ہیں. وہ عام لوگ جو تھے جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے اور وہ نیک ہدایت دے. میں چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے ان کا ساتھ ملے. بھائی جان وہ قرآن پاک کو قرآن پاک ہی سمجھتے ہیں, اور مجھے میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ ان کے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں. آپ دوست توجہ سے سنیے گا کہ کس طریقے سے یہ احمد بھائی فرما رہے ہیں کہ قادیانی مرزائیوں کا مجھے جنت میں ساتھ ملے. یہاں سے دوبارہ سنیے گا.
جن کو آپ جانتے ہوں گے نہیں مانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنے لیول کے بندوں کو، مربیوں وغیرہ کو، مطلب جیسے آپ یہاں پہ ماشاءاللہ مفتی ہیں، وہاں پہ ان کے مربی ہیں، ان کو جانتے ہیں. ہم عام لوگ ہیں، عام لوگوں کو جانتے ہیں. وہ عام لوگ جو تھے، جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے اور وہ نیک ہدایت دے. میں چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے ان کا ساتھ ملے. جنت میں مجھے ان کا ساتھ ملے، جنت میں مجھے ان کا ساتھ میں، استغفر اللہ. یہی عقیدہ ہے جو کہ انجینئر مرزا محمد علی نے اپنے فالورز کے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ وہ لوگ جنتی ہیں. اور کیا وقت آ گیا ہے انجینئر مرزا کے فالورز کے اوپر کہ وہ ان کا ساتھ مانگ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی جائیں گے. دوبارہ سن لیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سننے میں اور ہمارے بتانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، دوبارہ سن لیں. جانتے ہیں، ہم عام لوگ ہیں، عام لوگوں کو جانتے ہیں. وہ عام لوگ جو تھے، جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے اور وہ نیک ہدایت دے. میں چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے ان کا ساتھ ملے. بھائی جان، وہ قرآن پاک کو قرآن پاک ہی سمجھتے ہیں. اور میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے 90% سے زیادہ ان کے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں. ہر مغرب کی نماز کے بعد وہ قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں، نمازیں وہ پڑھے ہوتے ہیں. سارے بچے کو کیا ہے، مسیطیں جاؤ، سارے بچے دو توڑ کے اتنے جا کے شرارتیں کرتے رہتے ہیں. ساری کڑیاں مسیطیں نہیں جاندیاں، انہوں نے کڑیاں پھر جا کے مجھے نمازیں پڑھ دیا. شاہ صاحب، بات حقیقت کو ماننی پڑے گی. میں وہ نہیں کہ کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کو ٹھوکی جاؤں، نہیں. غلط ہے، صحیح ہے. میں کہتا ہوں کہ جس طرح کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، ہمیں چاہیے اس طرح ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں، لیکن نہیں. جی، یہ وہ حوالہ ہے جو اوپر میں نے پڑھ کے سنایا تھا، اور اس کا سکین بھی، یہ ریویو آف ریلیجنز کا، اس کو آپ ملاحظہ کر لیں. اور ہمارے چینل کے اوپر اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو چکی ہے. مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 87 کے اوپر، کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن کیا چیز ہے؟ کہتا ہے میرے منہ کی باتوں کو قرآن کہا جاتا ہے. قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں. چلو الحمدللہ، ایک بات کلیئر ہو گئی نا. اب توبہ کر لیں کہ انجینئر مرزا محمد علی کو کل تک میں مانتا تھا، اس کی ہر بات کو میں تسلیم کرتا تھا، اب میں تسلیم نہیں کرتا. تو چلو ایک یہ اچھی بات ہو جائے گی کہ چلیں ہم نے آپ کو بتا دی ہے. یہ تو چلو ایک کلپ ہے، اس ایک کلپ کو دیکھ کر کے آپ نے کہا کہ مجھے اب پتا چلا ہے کہ یہ قادیانیوں کو مسلمان تسلیم کرتا ہے. تو ابھی اور بھی بڑی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے. تو چلو ایک بات کے اوپر آپ خود بھی توبہ کریں، اور اس ایک بات کے اوپر آپ کم از کم انجینئر مرزا کو کہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا اسلام دشمن ہے، یہ بندہ جو ہے نا مسلمانوں کا سگا نہیں ہے، یہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہا. اس کا اعلان کریں. ہر چیز کو ہم کنارے لگاتے جائیں گے ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے جی. پھر آگے دوسری بات کریں گے، ٹھیک ہے جی. باتیں یہاں بہت زیادہ ہیں، وہ بکھرتی جا رہی ہیں. تو ایک ایک بات کا انکار کرتے جائیں یا اس کا اس بات کرتے جائیں، یعنی مطلب یہ کہ اس کو قبول کرتے جائیں. تو اس طریقے سے بات ہوگی. السلام علیکم. معذرت چاہتا ہوں شاہ صاحب، میری کال آ گئی تھی، آپ کو پتا میں کام شام کرتا ہوں، اور میری ڈسپلے میں بھی دیکھ لیا ہوگا آپ نے، میں کام کرنے والا بندہ ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ مجھے جو حوالے دے رہے ہیں نا، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے کہا، میں نے مان لیا کہ قادیانی جو ہے وہ اس قرآن پاک کو قرآن پاک نہیں سمجھتے. وہ قادیانی جن کو آپ جانتے ہیں، کتابوں والے، جنہوں نے مربی ہیں، جو بڑے بڑے قادیانی ہیں، وہ اس قرآن پاک کو قرآن پاک نہیں مانتے. لیکن جن قادیانیوں کو میں جانتا ہوں، وہ یہ قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور ایون دو ہم سے اچھا پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. اپنے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، لیکن پڑھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، میں اللہ کو جان دینی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. میں قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے. ہر اس بندے پہ لعنت بھیجتا ہوں جس نے اس کی کتابیں پڑھی، اس کے باوجود اسے اپنا کوئی مسیح و موت پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا. لیکن جن قادیانیوں کو میں جانتا ہوں، ان لوگوں نے اس کی کتابیں نہیں پڑھی، وہ قرآن پاک کو ہی سمجھتے تھے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی قرآن پاک کو ہی سمجھنا چاہیے تھا. اگر انجینئر محمد علی مرزا نے کتاب کی بات کی ہے، تو وہ بھی انہی قادیانیوں کو جانتے ہوں گے جن قادیانیوں نے قرآن پاک کو الہامی کتاب سمجھا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ میری ریکارڈنگ کریں گے یا میری سارا کچھ آپ ریکارڈ کر کے پلے کریں گے، تو سرخیاں پلیز تھوڑی سی اچھی لگائیے گا. اور دوسری بات یہ کہ مجھے اپنا شاگرد ہی لکھیے گا کہ میں قادیانی کے خلاف آپ ہی سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے.
مجھے نہیں پتا تھا کہ قبر اس کی فلانی جگہ پہ بھی ہے، فلانی جگہ پہ بھی، فلانی جگہ پہ، یہ میں نے آپ سے سنا، سرچ کیا. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو اپنا مرشد سمجھتا ہوں، استاد سمجھتا ہوں قادیانیوں کے خلاف. تو اس بات کو لکھ کے آپ نے کہنا مرزا جی نے مودودی مرزا صاحب مجھے جوڑنا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ میں نہیں اس کی بہا پہ بات کر سکتا. ان کا جتنا علم ہے میں جانتا ہوں وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ انٹلیکچوئل، کوئی ان کی پرسنالٹی مطلب کمال بندہ. پر آپ سے نہیں شاہ صاحب کیا مطلب، میں نے کب کہا کہ وہ ان کو مسلمان سمجھتا ہے؟ نہ 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 نہ، غلط بات نہیں کریں شاہ صاحب. نہ یہ چلاکیوں میں مجھے نہ بتائے، میں بڑا چھوٹا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، وہ چلاکیوں میں مجھے نہ بتائے، میری غلطی ہے میں نے آگے آپ سے بات کر لیا. آپ اپنی مرضی کی باتیں میرے منہ سے مت گلوائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی کو اہل کتاب سمجھا ہے، ٹھیک ہے، اہل کتاب اگر انہوں نے کہا ہے تو اسی بہا پہ کہا ہوگا جس بہا پہ میں کہہ رہا ہوں، اسٹل کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن پاک کو ہی مانتے ہیں، اور وہ مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو بروزی، ذلی، جس طرح کا مرضی نبی وہ مانتے ہیں، شرعی نبی یا جو بھی مانتے ہیں. اس وجہ سے وہ کافر ڈکلیئر ہوتے ہیں، لیکن وہ کتاب یہی قرآن پاک ہی مانتے ہیں. میرا یہی موقف ہے اور یہی رہے گا. تو یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی جن قادیانیوں کو میں جانتا ہوں بڑا قرآن پڑھتے ہیں، وہ اسی قرآن کو مانتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں مانتے نا، وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہ ٹوریا کرتے ہیں، وہ تقیہ کرتے ہیں، تقیہ، وہ رافضیوں کی طرح تقیہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ دکھاتے کچھ اور ہے، اصل میں کچھ ہوتا یہ اور ہے. میں یہ بتا تو رہا ہوں آپ کو، آپ پھر وہی اپنی بات دبائی ہوئی ہے. آپ کسی چیز کا اقرار بھی نہیں کر رہے، انکار بھی نہیں کر رہے. ابھی تک آپ مرضیت کی فیور کے اندر بول رہے ہیں. میں وہی جو آپ کے ذہن کے اندر فطور ہے اس کو نکالنا چاہتا ہوں. آپ کہیں کہ نہیں وہ یہ جن مرضیوں کو میں جانتا ہوں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ انجینئر مرزا محمد علی نے ہمیں غلط بتایا ہے کہ یہ بہت زبردست قرآن پڑھتے ہیں، بڑے قرآن کو مانتے ہیں. آپ اس چیز کا اعلان کریں، اس ایک چیز کو کنارے پہ پہلے لگا لیں، پھر کسی اور جانب نکلیں گے ہم. احمد رضا ناظم نشر و اشاعت. شاہ صاحب میں آپ کی بات بتا رہا ہوں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے. وہ شخص میرے بڑے مطلب مجھے بڑا ہی پیارا ہے. ٹھیک ہے، وہ شخص مجھے بڑا ہی پیارا ہے، لیکن وہ قادیانی ہے. خدا اسے ہدایت دے. ٹھیک ہے، کوئی دکھاوا تو نہیں پڑھتے قرآن پاک دکھاوے واسطے نا. شاہ صاحب کلا بندہ ہی پڑھ لے نا تو کافی ہوتا ہے. پورے طرح بچے لے کے کوئی قرآن پاک نہیں پڑھاتا مولویاں کو. ٹھیک ہے، ہر گل تہاڈی جہی نا وہ درست نہیں ہے. شاہ صاحب تسی غلط گل کر رہے ہو، اپنی گلاں کرتے نہیں تھوپو. شاہ صاحب وہ بندہ جڑا ہے جنہوں میں جاندا وا، جہاں دی وجہ تو میں قادیانیاں دا نام یہ وہ سارا کچھ سنیا، ٹھیک ہے، یا انہوں نے بارے سمجھنے کوشش کی تھی، تھوڑے تک پہنچیا. وہ بندہ قرآن پاک نو قرآن پاک سمجھدا. ٹھیک ہے، اینو ہی خدا دی کتاب سمجھدا ہے، ایدی ہی رسپیکٹ کردا. او دے بچے بھی یہی پڑھتے تے او دے بچیاں کولوں میں خود سنیا. جے تسی کہو گے تو کسی دن بھی تمہیں ریکارڈنگ کر کے سنا دوں گا انہوں نے بچیاں کو قرآن پاک کی تلاوت. اگر اس بحاوتے میں کہاں تو وہ ایسے جنہوں میں قادیانیوں جانتا وا وہ ایسے قرآن پاک کو قرآن پاک سمجھتے ہیں. تو جنہوں نے مرزا جی محمد علی مرزا صاحب نے سنیا ہوگا یا جانتے ہوں گے یا اسلام دعا ہوئی ہوگی یا کسی کو پتہ لگیا ہوگا، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی قادیانی ہوں جنہوں کے بارے میں گل کر رہا، جنہوں کے بارے تسی گل کر رہے ہو. وہ تو چھڈے ہوئے قادیانی نے، انہوں نے تو گل ہی ہو رہی. اس لیے شاہ صاحب میں تہاڈی اس گل تو ڈس ایگری کردا کہ تسی میری کسی گل نو لے کے انجینئر محمد علی مرزا تک پہنچو. میری اپنی رائے، اپنا سب کچھ، میری اپنی، میں احمد محترم جناب احمد بلال گجر صاحب خود بکلم خود اپنی گل دا ذمہ دار ہاں. کسی اور دی گل دی کوئی تاکید تنقید یہ وہ پلا پلا جو بھی تھوڑے لفاظ ہے انہوں کا کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے، میری ریکارڈنگ کرنی ہے تو میری کرو تسی، نو پرابلم. تمہیں پتہ میں تو تھوڑی فوجیاں مارو مینوں. جی بھائی جان، قادیانی مرزئی منافق نہیں ہے بلکہ جناب زندیق ہے. زندیق، مرتد بھی نہیں ان کو کہا جائے گا، زندیق ہے. زندیق جو کفر کی سب سے نچلی جو قسم ہے وہ ہے زندیقیت.
भाई जी आप उर्दू में बात करें। दूसरी बात ये है कि मैं कब कह रहा हूं कि वो मौलवियों से कुरान नहीं पढ़वाते। मैं कब कह रहा हूं कि वो 3-3 बच्चे लेके 5-5 बच्चे लेके नहीं पढ़वाते, यही कुरान पढ़ाते हैं। वो कहते हैं वो तो कहते हैं हम तुम लोगों से ज्यादा पक्के मुसलमान हैं, हकीकी इस्लाम वाले हम हैं। मैं तो तस्लीम कर रहा हूं। ओ भाई मैंने ऊपर हवाले दिए हैं, वो कहते हैं ये जो कुरान है ना, कुरान ये मिर्जे कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है। वो भले अब इस अकीदे को वो अपने सीने और कलेजे के अंदर रखते हैं, लेकिन वो मौलवियों से कुरान पढ़वाते हैं अपने बच्चों को। ओ भाई यही तो मैं बता रहा हूँ, आपको वो बात समझ नहीं आ रही। शाह साहब मुझे कश्फुल मजूबा वाले मामले में बताएं, ये सारी बातें छोड़े कादियानियों के बारे में। ठीक है, मेरा वही ईमान है जो आपका ईमान है कादियानियों के मुतालिक, लेकिन नहीं भाई नहीं, ये बस आपकी सुई वहीं अटकी हुई है, आपकी सुई वहीं अटकी हुई है। मैं किसी और मौजू की तरफ क्यों जाऊं? लो जी कश्फुल मजूब पे आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। वो कादियानी मर्दइयों का भी यही तरीका वारदात होता है, वो किसी एक मौजू पे टिकते ही नहीं है। पहले एक मौजू को किनारे पे लगाए, हाँ या ना का जवाब हम ले करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल आपकी तरफ से तो आ गया ना कि आप वो ही बात तस्लीम करते हैं जो कि कादियानी मर्दई कहते हैं, क्योंकि अभी तक आपका कोई जवाब ही नहीं आया। आप कहते हैं नहीं जी मैं जिनको जानता हूं वो ये मुसलमानों वाले कुरान को मानते हैं और बड़ा कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, बड़े बच्चे मौलवियों के पास बच्चों को पढ़ाते हैं। आपका तो दो टोक जवाब आ चुका है ना, जबकि मैं आपको आपके इस अकीदे की नफी कर रहा हूं और उसके दलाइल भी दिए हैं। जी दोस्तों बात तवील हो जाएगी और वीडियो लंबी हो जानी है। वो अहमद गुज्जर भाई जो है ना, उनकी ऑडियो पे ऑडियो आ रही थी, मेरी भी ऑडियो पे ऑडियो आ रही थी, लेकिन यह है कि अगर मैं सारी सुनाऊंगा तो वो फिर बात बहुत तवील हो जानी है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल अहमद भाई की वो सुई उधर की उधर ही अटकी है। मैंने अपनी एक वीडियो का लिंक भी यहाँ शेयर किया है, जिसका नाम हमने रखा था मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी की कादियानियत नवाजी। इसका भी कोई जवाब नहीं आया। और अहमद भाई की ये ऑडियो, मेरी ऑडियो, ये देखें आप, ये बात तवील हो गई। आखिर पे एक ऑडियो है, वो मैं आपको सुना के और इस मुनाजरे को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये वाली। और ना जी पाजी आप ये वो सुई वहीं अटकी है ना 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 ना, ये बात नहीं है भाई, आपका अकीदा गलत है मेरे भाई। मुझे उस कादियानी मर्दई के अकीदे से कोई लेना देना नहीं, हमें तो आपके अकीदे की इस्लाह करनी है कि इंजीनियर मिर्जा के फॉलोअर्स का जो अकीदा है वो गलत अकीदा है, वो कादियानियत नवाजी वाला अकीदा है। यही तो फतूर मैंने निकालना है, कब से यही गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, वो आपके पल्ले नहीं पड़ रही। आप कह रहे हैं कि वो इसी कुरान को पढ़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं, इसी पर यकीन रखते हैं। अगर उन्होंने मिर्जे की किताबें पढ़ी होती, अगर पढ़ी होती, और ये अगर मगर वाले चक्कर नहीं है मेरे भाई। ये कादियानी मर्जई मिर्जा कादियानी के ऊपर नाज़िल शुदा इस किताब को मानते हैं। आपने किसी के दिल के अंदर जाके घुस के कैसे देख लिया कि नहीं जी वो नहीं मानता? कैसे आपने दिल के अंदर जाके घुस के देख लिया, जबकि उनकी किताबों के अंदर तो ये लिखा हुआ है वाज़े तौर पे एक चीज लिखी है। हमें तो वो जो जाहिर चीज है उसके ऊपर हुक्म हमने लगाना है, हमने दिलों के ऊपर हुक्म थोड़ी लगाना है। उसके दिल में पता नहीं क्या है, उसके दिल के अंदर पता नहीं कादियानी मर्ज़ई के दिल के अंदर क्या है। वो दिल के अंदर हो ना हो, हमें इसके अंदर हम कोई वली अल्लाह थोड़ी है कि दिलों के असरार रमूज भी जान लें। हाँ जी, हम तो जाहिर के ऊपर हुक्म लगाते हैं। तो ये देखिए ना, ये अपने अकीदे की इस्लाह करें मियाँ, अपने अकीदे की, खुदा के लिए अपने अकीदे की इस्लाह करें। खुदा के लिए अल्लाह को आपने जान देनी है, खुदा के लिए एक बंदे की मोहब्बत आपको देखें कहाँ पे ले गई है। इंजीनियर मिर्जा की मोहब्बत और उसके फॉलोअर होने का वो खमियाजा क्या है कि वो देखें कादियानियत का जो मेन मरकजी अकीदा था, जिसके ऊपर 1974 की असम्बली के अंदर ये फैसला दिया गया कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इन्होंने कुरान ही अलग बना लिया अपना, इन्होंने खुदा अपना अलग बना लिया, हर चीज अलग बना ली। इस्लाम के साथ इनका रत्ती बराबर कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। अपने अकीदे की इस्लाह करें। मुझे नहीं लगता कि आप अपने अकीदे की वजाहत कर सकें, क्योंकि आपने बार बार ऑडियो करनी है और हो सकता है ये मेरी आखिरी ऑडियो। अच्छा जी दोस्तों, बात ख़त्म होती है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली के बारे में हमारे चैनल के ऊपर जो प्ले लिस्ट रखी है, और प्ले लिस्ट का नाम ये आपको नज़र आ रहा है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली।
تو اس پلے لسٹ کی تمام ویڈیوز کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. یہ دیکھیں یہ کونے میں آپ کو نظر آ رہی ہیں, ان کو آپ دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انجینئر مرزا محمد علی کہ کس قسم کے قادیانی عقائد و نظریات ہیں, وہ قادیانیت کو کس طریقے سے پروموٹ کر رہا ہے اور کس چھپے انداز میں بڑے بریک طریقے سے وہ قادیانیت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ قادیانی مرزائی کافر ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن وہ عقیدے جو ہے نا, وہ عقائد وہ مرزا قادیانی والے ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ مرزا غلام قادیانی بھی جو تھا وہ انجینئر مرزا محمد علی کے عقیدے والا تھا, اور انجینئر مرزا محمد علی جو ہے وہ مرزا قادیانی کے عقیدے نظریے والا ہے. اچھا, یہ دونوں جو مرزا جونیئر اور مرزا سینئر, یہ آپس میں دونوں بہن بھائی ہیں, اور بڑی جناب ان کی آپس میں چلتی ہے اور بنتی ہے, اور بڑا زبردست جو ہے نا یہ الحاق ہے ان لوگوں کا. الامان والحفیظ انجینئر مرزا محمد علی کے عقائد و نظریات سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. بہت قسم کے شنی عقائد و نظریات ہیں جو کہ جس طریقے سے بڑا مرزا قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں پکڑ کے بات کرتا تھا, اسی طریقے سے انجینئر مرزا محمد علی قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں پکڑ کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے, لوگوں کو غلط رستہ دکھاتا ہے, تصویر کا صرف ایک رخ دکھاتا ہے, دوسرا رخ نہیں دکھاتا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے. آپ کی دعاؤں کا شکریہ, آپ کے پیار محبت کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.